بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. ساتھ ہی اپنے حلقوں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کریں. آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے عربی عبارت، عربی ٹیکسٹ پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ عربی عبارت سمجھ سکیں، اس کی تعبیرات سمجھ سکیں اور اپنی بات کس طرح سے پیش کرتے ہیں، کس طرح سے کہتے ہیں، اس کا سلیقہ پیدا ہو سکے. اسی طرح مختلف الفاظ کا استعمال ہم سیکھ سکیں، افعال کا استعمال سیکھ سکیں کہ کون سا فعل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، کون سا فعل صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کون سا فعل بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ زبان میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے. اسی کا نام زبان ہے. زبان کہتے ہی ہیں الفاظ کے ساتھ کھیلنے کو، الفاظ کے ساتھ اس کا صحیح استعمال کرنے کو. اسی لیے اس کو آرٹ بھی کہا جاتا ہے، لینگویج کو آرٹ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ہیومینٹیز اور جو لینگویجز ہے وہ آرٹ فیکلٹی میں آتا ہے، کیونکہ زبان بھی ایک کلا ہے کہ اس کا استعمال کوئی کس طرح سے کرتا ہے. ایک بات کو مختلف طریقوں سے آدمی کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے، اور اپنی بات کو کس طرح سے مؤثر بنا سکتا ہے اور اگلے کو متاثر کر سکتا ہے. اسی کا نام زبان ہے اور اسی کلا کا نام آرٹ ہے. آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں. مع الناس with the people، لوگوں کے ساتھ. رکب جحا وابنه حمارا، رکب جحا وابنه حمارا. رکب فعل ہے، جحا فاعل ہے، واو حرف عطف ہے اور ابن معطوف ہے جحا کے اوپر، اور یہ بھی جو ہے رکب فعل کا فاعل ہے، یعنی عطف ہے. و ابنہ یعنی رکب ابنہ ای ابن حج حمارا. یہاں دیکھا آپ نے کہ رکب فعل کا جو استعمال ہے وہ بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہے. اور وہی ہم اردو میں اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہاں پر ہم پر کا استعمال کریں گے، یعنی اعلیٰ کا صلہ استعمال کریں گے، اعلیٰ کا معنی استعمال کریں گے. اعلیٰ تو اردو نہیں آتا. رکب جحا وابنہ حمارا، جحا یہ نام ہے، جحا اینڈ ہز سن روڈ the donkey. جحا اینڈ ہز سن روڈ the donkey. جحا اور اس کا لڑکا گھوڑے پر سوار ہوا. دیکھا آپ نے، گھوڑے پر سوار ہوا. اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ ہم بول رہے ہیں گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن عربی میں ہم رکب جحا وابنہ علی حمار نہیں کر رہے ہیں بلکہ حمارن کر رہے ہیں. یہ مفعول بھی ہے رکبہ کا، اور یہاں پر علی استعمال نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا کہ رکبہ جو فعل ہے وہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں دیکھا آپ نے کہ رائڈ روڈ استعمال ہوا ہے بغیر صلے کے، بغیر پریپوزیشن کے، حالانکہ پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے انگلش میں. رکب جحا وابنہ حمارا، جحا ہز سن روڈ the donkey. جحا اور اس کا لڑکا گھوڑے پر سوار ہوا. نظر شخص وقال، a person saw and said. ایک آدمی نے دیکھا اور کہا، یعنی جحا اور اس کے لڑکے کے گھوڑے پر سوار ایک آدمی نے دیکھا اور کہا. نظر شخص، نظر فعل شخص فاعل، وقال ای وقال شخص. اس کے اندر جو یہ بھی فعل فاعل ہے، ہوا کہ جو ضمیر ہے وہ شخص کی طرف لوٹ رہی ہے. نظر شخص a person، ایک شخص ایک آدمی نے دیکھا، وقال and said اور کہا. الرجل وابنه فوق الحمار، the man and his son are on the donkey. A man یا the man and his son are on the donkey
حمار مسکین پور ڈنکی، آدمی اور اس کا لڑکا گھوڑے پر ہے، بیچارہ گھوڑا. یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے. الرجل مبتدا ہے، وابنہ یہ بھی مبتدا ثانی ہے، عطف ہے، واو حرف عطف ہے اسی پر رجل کے اوپر. فوق مضاف ہے، الحمار مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے یہ خبر ہے. یعنی اس آدمی نے طنز کیا ہے کہ آدمی اور اس کا لڑکا گھوڑے پر ہے. حمار مسکین بیچارہ گھوڑا، یعنی کتنا مسکین ہے کہ دو آدمی گھوڑے پر سوار ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. سمع جحا فنزل، جحا heard then got down. جحا نے یہ بات سنی، جحا سنا، پھر وہ اتر گیا، تو وہ اتر گیا، یعنی گھوڑے سے اتر گیا. سمع جحا فنزل، سمع فعل جحا فاعل ہے، فنزل اور اس کے اندر بھی یہ فعل فاعل ہے. فا حرف عطف ہے، فا بھی جو ہے حرف عطف ہے، اس طرح سے واو ہے. سمع جحا فنزل، جحا heard then got down. جحا نے سنا اور تو وہ اتر گیا، یعنی گھوڑے سے اتر گیا. نظر شخص ثان وقال، سیکنڈ پرسن saw and said. اب دوسرے شخص نے دیکھا اور کہا. الابن يركب والاب يمشي. The son is riding and the father is walking. یعنی لڑکا سوار ہے اور باپ پیدل چل رہا ہے، پاؤں پر چل رہا ہے. یعنی کتنا جو ہے لڑکا جو ہے بدتمیز ہے، یا کتنی غلط بات ہے کہ لڑکا تو سوار ہے اور باپ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے. یہ دوسرے شخص نے جب دیکھا تو وہ طنز کیا. نظر شخص ثان وقال. سمع جحا فقال لابنه انزل انت واركب انا. یہ بات جو ہے جحا نے سنا تو کہا اپنے لڑکے سے. جحا heard so said to his son. جحا نے سنا تو اپنے لڑکے سے کہا. then یا and said his son. اب تو اپنے لڑکے سے کہا. انزل انت get down، تم اتر جاؤ. وارکب انا I will ride، میں سوار ہوں گا، میں جو ہے اس پر سواری کروں گا. یہ بات ہو گئی. اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ دیکھیے. نظر شخص ثالث، شخص ثالث وقال. تھرڈ پرسن saw and said. اب جو ہے تیسرے شخص نے دیکھا اور کہا. الصغیر یمشی والکبیر یرکب. The small is riding and the big the small is walking and the big is riding. بچہ پیدل چل رہا ہے اور بڑا سوار ہے، سواری کر رہا ہے. یعنی چھوٹا پیدل چل رہا ہے، الصغیر اسمال چھوٹا، کبیر بگ بڑا. مشى يمشي مشيا چلنا، پیدل چلنا. واک رکب یرکب رکبن، ٹو رائڈ سوار ہونا. یہ سب الفاظ کے معنی پچھلے ویڈیوز میں آ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم ان الفاظ کے معنی نہیں لکھے ہیں اور اسے بتا نہیں رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی بگنر کے لیے ہے، مبتدی طالب علم کے لیے ہے، اور یہ سب آ چکے ہیں. الصغیر یمشی والکبیر یرکب، چھوٹا پیدل چل رہا ہے اور بڑا سواری کر رہا ہے. The small is walking and the big is riding. نزل جحا ومشى مع ابنه خلف الحمار. جحا got down and walked with his son behind the donkey. جحا اتر گئے گھوڑے سے، ومشى مع ابنه اور لڑکے کے ساتھ چلنے لگے، چلے خلف الحمار گھوڑے کے پیچھے. اب جحا بھی نکل گئے جب یہ تیسرے شخص نے طنز کیا کہ الصغیر یمشی والکبیر یرکب، چھوٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور بڑا سواری کر رہا ہے. یہ بات جحا نے، جو کہ فادر ہیں لڑکے کے، جحا اتر گئے اور اپنے لڑکے کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے چلے. اب یہ منظر جب دیکھا تو لوگوں نے، تو چوتھے شخص نے دیکھیے کیا کہا. نظر شخص رابع وضحك.
fourth person saw and laughed. चौथे शख्स ने, चौथे आदमी ने देखा और हंस पड़ा और हंसा. अब ये मंजर जब देखा तो नज़र जुहा इला इब्निही व ज़ाहिका. जुहा looked at his son and laughed. अब जो है जुहा भी, अब जुहा ने अपने बेटे को देखा और हंस दिया और हंसा. वनज़र इब्नु इला अबी व ज़ाहिका. And the son looked at the father and laughed. लड़के ने बाप को देखा और हंस पड़ा और हंसा. जुहा यमशी वब्नुहु यमशी वल हिमारु ला यरकबुहु अहदुन. Juha is walking and his son is walking. Yeah, Juha and his son are walking, and the donkey, and no one rides the donkey. Wal himaru la yarkabu ahadun, and no one rides the donkey. जुहा और उसका लड़का पैदल चल रहे हैं और घोड़े पर कोई सवारी नहीं कर रहा है. मतलब इस तरह की चीजें पेश आती है लोगों की तरफ से कि जब लोग तनकीद करने पर आ जाएं, तंज करने पर आ जाएं, तो हर मौके में और हर मरहले में, हर सिचुएशन में वो तंज का कोई न कोई पहलू निकाल लेते हैं, तनकीद का कोई न कोई पहलू निकाल लेते हैं. इसलिए जब आदमी हक पर हो और सही पर हो तो फिर लोगों की तनकीद का ख्याल नहीं रखना चाहिए. नहीं तो आदमी फिर उनका यही हाल होगा कि घोड़ा तो होगा लेकिन जो है वो पैदल चलेंगे, उस पर सवारी नहीं करेंगे. अगर सॉरी घोड़ा बोल रहा हूँ, यहाँ पर हिमार का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा गधे का. अब वो उस गधे की ताकत और क़ुव्वत के ऊपर मुनहसिर है कि वो गधा मजबूत है कि नहीं, ताकतवर है कि नहीं, वो दो आदमी का बोझ बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं. अगर दो आदमी का बोझ बर्दाश्त कर सकता है तो उस पर सवारी करने में कोई हर्ज नहीं. अगर वो बहुत लागर और कमज़ोर और दुबला है, वीक है, तो अब इस शक्ल में आदमी को जो है एक आदमी जो उस पर सफ़र करे और किसी जानवर के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाले, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है. अलबत्ता जानवर को अल्लाह ताला ने सवारी के लिए ही पैदा किया है. वो इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है कि इंसान उसे अपने इस्तेमाल में और खिदमत में लाए. अब ज़ुबान के तौर पर यहाँ पर देखिए नज़रा जुहा इला इब्निही इस्तेमाल हुआ है. नज़रा जो है वो इला के सिले के साथ इस्तेमाल होता है. जिस चीज़ को आप देखेंगे उससे पहले इला इस्तेमाल होगा. जैसे कुरान में भी इस्तेमाल हुआ फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत. देख रहे हैं अफला यंजुरूना, क्या वो देखते नहीं हैं? अफला इलल इबिली, ऊंट की तरफ के कैफ खुलिकत, कैसे उसको पैदा किया गया, किस तरह से उसको पैदा किया गया है. तो वहाँ पर नज़रा का जो है फेल जब भी इस्तेमाल होगा वो इला के साथ इस्तेमाल होगा देखने के माने में, जैसा कि कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नज़रल इब्नु इलल अब, बेटे ने बाप को देखा. बाप की तरफ देखा ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, बेटे ने बाप को देखा, वो ज़ाहिका और हंसा. अब इंग्लिश में भी जब हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, एल डबल ओ के लुक, तो वहाँ पर एट इस्तेमाल होता है. जब हम लुक एट करेंगे तो माना उसका होता है देखने का. तो अब यहाँ पर द सन लुक्ड एट द फादर एंड लाफ्ड, तो ये है. और जैसे सी है, CSEE देखना, और उसका जो सेकंड फॉर्म है सा, वो बगैर सिले के बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होता है. ही सा हिम, उसने मुझे देखा. आई सा ही सा मी, उसने मुझे देखा. आई सा हिम, मैंने उसे देखा. तो यही जो है लैंग्वेज है, यही जुबान है कि कौन सा फेल किस सिले के साथ इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, कौन सा इस्म, कौन सा लफ्ज़ किस तरह से इस्तेमाल होता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और सीखेंगे. इसे बार बार सुनें, देखें और गौर करें इबारत पर. जब तक आप इबारत पर गौर नहीं करेंगे, लफ्ज़ों की तरकीब को समझेंगे नहीं, जुमलों
کی ترکیب کو، اس کی کمبینیشن کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک زبان کا سیکھنا میرے لیے ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔